السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے زنا کی مذمت، اس کی تباہ کاریاں، زنا کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں اور کتنی سخت وعیدیں، کتنی سخت سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی آیت، دوسری ہی آیت ہے۔ سورہ نور جب شروع ہوتا ہے تو ایک آیت کے بعد زنا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ ذکر فرمایا ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ خاص اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براءت کا ذکر بھی، یعنی پاکی کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن میں سورہ نور میں آیتیں اتاری ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر وقت رہا، موقع ملا تو جمعہ میں وہ بھی ذکر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس جمعہ نہیں، 1-2-3 جمعہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہاں پر ترجمہ ہے اس قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا کہ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اگر بغیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اسلامی جہاں پر حکومت ہے، جہاں پر اسلامی حکومت کے حساب سے جو سزائیں دی جاتی ہے، تو زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ یعنی کنوارا مرد یا پھر کنواری عورت زنا کرتی ہے تو پورے پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب وہ 100 کوڑا کیسا ہونا چاہیے اور مار بھی کیسی ہونی چاہیے، سزا کیسی ہونی چاہیے، وہ بھی ایک طویل ذکر ہے، میں ابھی نہیں بیان کرتا۔ صرف زنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے متعلق بولا جا رہا ہے، اور زنا کا گناہ ثابت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک انسان آ کر بولا کہ میں اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو سزا دیجیے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے شریعت نے اس کے بھی قاعدے قانون بتائے ہیں کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یا پھر جس نے گناہ کیا ہے اس کا 4 مرتبہ قبول کرنا ضروری ہے کہ میں نے زنا کیا، مجھے سزا دو، یہ قبول کرنا ضروری ہے، تب اس پر وہ کیا ہوتی ہے، سزا نافذ ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یاد رکھیں، یہ تو غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ سزا ہے۔
اگر شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو انہیں رجم کرنے کی سزا ہے۔ رجم یعنی سنسار، سنسار کے معنی سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر، پتھر سے ان کو مارنے کا حکم ہے کہ پبلک کے سامنے جو شادی شدہ مرد یا پھر عورت ہے پبلک کے سامنے ان کو لایا جائے، ان کو باندھا جائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتھر مار 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 کر جب تک مارے جب تک وہ ہلاک نہیں ہو جاتے۔ دیکھیں اللہ اکبر۔ اور اسلام میں یہ سب سے سخت سزا ہے، بڑی سزا ہے۔ ایک سزا ہے کہ کسی کو پھانسی دے، وہ مر گیا، چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹے پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے۔ لیکن اسلام میں جو سب سے بڑی جو سزا ہے زنا کرنے کی شادی شدہ مرد عورت پر، ایسی سخت سزا ہے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر جب تک مارا جائے تب تک وہ مرتے نہیں، ہلاک نہیں ہو جاتے۔ ایسی بڑی سزا اسلام نے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنا ایک کینسر ہے، ناسور ہے، یاد رکھیں زنا ایک کینسر ہے۔ اگر اس کی سزا اتنی بڑی نہیں ہوتی تو آج زنا عام ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ زنا عام ہوتا، اور ہے بھی، یاد رکھیں۔ لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے، اور اسلامی حکومت کے حساب سے سزائیں نہیں دی جاتی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون اور لاء کے حساب سے ہمیں چلنا رہتا ہے، عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے اس حساب سے۔ لیکن جہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے، اور وہاں پر اسلامی سزائیں پر عمل کیا جاتا ہے، تو ایک زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ اب دنیا میں اتنی بڑی سخت سزا ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سخت سزائیں رکھی ہوں گی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار عورت بدکار مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور زنا کا گناہ اگر ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے، بغیر شادی شدہ لوگوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور جو شادی شدہ ہیں تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا، اور اس کے متعلق بہت سے احادیث کریمہ اور واقعات بھی ہمیں سننے ملتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، تو زنا کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بولا گیا تھا پہلی ایک بنیادی سبب، بنیادی وجہ زنا جو شروعات ہونا یا پھر زنا کا جو گناہ کرنا، آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں اور اس کا دل گناہ کرنے کے لیے کہتا ہے، تو آنکھ کی حفاظت ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، میں نے یہ پچھلے جمعہ بیان کیا۔ اور دوسری سب سے ایک بڑی وجہ ہے، آنکھ کے بعد جو دوسری سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بے پردگی۔ عورت کا بغیر پردے کے عورت کا گھر سے باہر نکلنا۔ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردگی کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو گھور کر دیکھتا ہے، شریر لوگ، لفنگے لوگ اس بے پردہ عورت کو گھور کر دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن آیت کا یہ ترجمہ ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی پہلے زمانے کی جو عورتیں بے پردہ رہتی تھی، بے پردہ گھر سے باہر نکلتی تھی، اس طرح نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی عورت بلا وجہ کوئی کام نہیں، شرعی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، اور اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس عورت پر برستی ہے، اس عورت پر برستی ہے۔ اگر نکلتی ہے تو شریعت میں اس کی کنڈیشنز ہیں،
کہ محرم کے ساتھ نکلے، پورا پردے کے ساتھ نکلے، یہ شریعت نے قاعدے قانون رکھے ہیں۔ تو عورتوں کو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، بلکہ اپنے گھروں میں رہے، اگر نکلتی ہیں تو پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ میں اپنے وصال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے وصال کے بعد اپنی امت میں عورتوں کے مثل کوئی بلا آزمائش نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر میری امت پر سب سے بڑی اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ عورتیں ہیں، اور عورتوں کی وجہ سے لوگ آزمائش میں اور گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 فرشتے ہر صبح لوگوں کو کہتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ مرد عورتوں کے لیے تباہ کن ہیں، یعنی تباہ کن ہے، اور عورتیں مرد کے لیے تباہ کن ہیں۔ 2 فرشتے ہمیشہ یہ ندا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ مرد عورتوں کے لیے تباہ کن ہیں اور عورتیں مرد کے لیے تباہ کن ہیں، اس کا ذریعہ ہے، یاد رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا پھر عورت کہیں پر اکیلے رہتے ہیں، اکیلے کسی جگہ ہے، 2 انسان اگر کوئی اکیلے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا شیطان۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ کہیں پر ایک جگہ پر ایک انسان بیٹھا ہے، مرد بیٹھا ہے، اور وہیں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہیں پر آ کر ایک عورت بیٹھتی ہے تو فوراً مرد کے دل میں وسوسے آنا شروع ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں کیا، اس کے قریب جاؤں کیا، پھر عورت کے دل میں وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا شیطان جو ہوتا ہے وہ شیطان کیا ہے؟ وہی وسوسے ڈالنے والا ہے۔ کیا ڈالنے والا ہے؟ وہی وسوسے۔ اور اگر وہی مرد عورت اگر پبلک کے ساتھ میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، ساتھ میں ہو، تو یہ وسوسے خیالات نہیں آتے۔ یہ وسوسے خیالات کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ تنہائی میں شیطان انسان کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر وقت یہ خیال رکھیں اور سوچے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انسان کا حال ایسا ہے، انسان کی سوچ اور فکر ایسی بنی ہے کہ میں جب نیکی کروں تو مجھے سب دیکھے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، روزہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، تو مجھے سب دیکھے۔ اور وہی انسان اگر گناہ کرے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، میں گناہ کر رہا ہوں، اکیلے ہوں، مجھے یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بند کمرے میں ہوں یا پھر تنہائی جگہ میں ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ انسان تنہائی میں ہو یا پھر لوگوں کے سامنے ہو، عمل دکھا کر رہا ہو، عمل چھپا کر رہا ہو، دیکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ دیکھ کر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، انسان کو اس بات کا خیال نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور کتنی بڑی نصیحت ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیں کہ جو مرد یا پھر عورت کسی ایک افیئر میں پڑ جاتے ہیں، کسی ایک غیر جو رشتہ نہیں ہے لیکن تعلق میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ اے میرے بیٹے، نبی ہیں داؤد علیہ السلام، اے میرے بیٹے، کسی شیر کے پیچھے چلے جانا، کسی اژدہا کے پیچھے چلے جانا، ازگر جو ہم کہتے ہیں، کسی شیر کے پیچھے چلے جانا، کسی اژدہا کے پیچھے چلے جانا، لیکن بے پردہ عورت کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا۔ بے پردہ عورت کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ شیر کے پیچھے جائے گا، اژدہا کے پیچھے جائے گا، شیر اس کو پھاڑ کر کھا جائے گا، اژدہا اس کو نگل جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، مر جائے گا، اس کی جان جائے گی۔ لیکن بے پردہ عورت کے جب وہ پیچھے جاتا ہے انسان تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان جان سے بڑھ کر ہے، یاد رکھے۔ جان تو جانی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جس کے اندر جان ہے وہ جان جانی ہے، لیکن ایمان جانا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان جب زنا میں ملوث ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن جب کرتا ہے، اور وہ رشتہ حلال رشتہ نہیں ہے، ناپاک رشتہ ہے، کسی عورت کے ساتھ، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ فزیکل ریلیشن میں آ جاتے ہیں، زنا کرنے لگتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس انسان کا ایمان
اس سے نکل کر اس کے اوپر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، چھتری کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تب وہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان والا نہیں رہتا، ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، زنا کر کے بازو ہو جاتا ہے، علماء کرام کی دو قول ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک اس کا ایمان واپس نہیں آتا۔ دوسرا قول ہے کہ زنا سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایمان واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ جب تک انسان زنا کر رہا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، اور خدا نہ کرے اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو بغیر ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو کتنی بڑی سزائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اس کے متعلق سوچنے کی، غور کرنے کی فکر کریں۔ آج دیکھا جاتا ہے زنا یہ ہر سماج میں، ہر مذہب میں، ہر قوم کے نزدیک یہ زنا، یہ گناہ برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں۔ اب کتنے تو محلے وغیرہ میں کسی عورت کا تعلق، کسی عورت کا رشتہ کسی غیر مرد کے ساتھ، کسی مرد کا رشتہ کسی غیر عورت کے ساتھ جو اس کی محرم نہیں ہے، یہ زنا کے معاملات یا پھر یہ جو رشتے، یہ تعلقات ہمیں کتنے تو سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ زنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بابا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ بابا جان کیا ہوا، آپ رو رہی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹا فاطمہ، شب معراج میں جو عورتوں پر دوزخ میں سزائیں ہو رہی تھی، وہ سزائیں یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ سزائیں یاد آ جانے کے بعد میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بابا جان عورتوں پر سزائیں کیا ہو رہی تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا، یا پھر ایسی عورتوں کی جماعت کو دیکھا جن کو بالوں سے لٹکایا گیا تھا۔ جہنم کی سزا، عورت کو بالوں سے اس کو لٹکایا گیا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا، ابل رہا تھا اس کا دماغ۔ تو اس کو وہ سزا کیوں دی جا رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں کے سامنے کھولا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! شب معراج میں عورتوں کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کو بالوں سے لٹکایا جا رہا ہے، ان کے دماغ کھول رہے ہیں ان عورتوں کے۔ کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ کہ وہ عورتیں اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی۔ یاد رکھیں عورت کے معنی، اب یاد رکھیں اسلام میں عورت کے معنی ہے چھپانا، اور یہ جو عورت ہے یہ پوری کی پوری عورت ہے۔ یاد رکھیں پوری کی پوری عورت مطلب عورت کے بال بھی عورت کا چہرہ بھی عورت کے ہاتھ بھی عورت کا پورا جسم بھی عورت۔ اور عورت کے معنی چھپانا، اپنے بالوں کو بھی چھپائیں، اپنے چہرے کو بھی چھپائیں، اپنے پورے جسم کے اعضاء کو بھی چھپائیں۔ شریعت حکم کتنا دیتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے ان ہتھیلیوں کو، یعنی ہتھیلیاں کھلی رکھیں، اور اپنے پیر، اور جہاں کہیں ضرورت ہو وہاں پر چہرہ۔ لیکن اگر باہر جب نکلتی ہے تو اپنے چہرے کی بھی حفاظت کرے، یعنی اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے۔ کیونکہ میں یہ بارہا بولا ہوں، بہت مرتبہ بول چکا ہوں کہ جو زنا والے جو کام ہوتے ہیں، گناہ والے کام ہوتے ہیں، یہ چہرہ دیکھ کر ہوتے ہیں۔ عورت کا جسم نہیں دیکھا جاتا بلکہ چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر چہرہ خوبصورت ہے تو مرد کے اندر وسوسے، خیالات گناہ والے وہ آنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے عورتوں کو چہرہ چھپانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جماعت کے عورتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کو زبان سے لٹکی ہوئی تھی، زبان سے اس عورت کو لٹکایا گیا تھا، اور دونوں ہاتھ پیر پیٹھ کی طرف باندھے گئے تھے۔ اس عورت کے دونوں ہاتھ پیر پیٹھ کی طرف باندھے گئے تھے اور زبان سے اس کو لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کا گناہ یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کو زبان درازی کرتی تھی، الٹا بولتی تھی۔ اپنے زبان سے عورت
अपनी ज़बान से वो औरत अपने मर्द को तकलीफ़ देती थी, उसी वजह से उसको ये सज़ाएँ दी जा रही हैं। तीसरी जमात की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक औरत को इस तरह लटकाया गया था कि उसके हाथ पांव पेशानी की तरफ बांधे गए थे, पेशानी की तरफ, और सांप बिच्छू उस पर मुसल्लत थे, क्योंकि वो औरत बग़ैर इजाज़त के, अपने शोहर के बग़ैर इजाज़त से घर से बाहर निकलती थी, और हैज़ व निफास के बाद जब पाकी का जब गुस्ल लेना होता है तो वो गुस्ल नहीं लेती थी। इस वजह से उस औरत को सज़ाएँ दी जा रही हैं। अब वो औरतें सोचें, ये हमारा वीडियो बाहर भी जाता है, और अपने घर की औरतों को भी बताएं, दिखाएं कि अपना चेहरा भी छुपाओ, अपने बाल भी छुपाओ, और शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए ये सज़ाएँ बना कर रखी हैं। और शोहर औरत का क्या है? हाकिम है। हाकिम यानी जो मर्द हुक्म दे, जायज़ हुक्म दे, तो वो औरत को करना होगा। तो हाकिम की इजाज़त के बग़ैर औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक औरत को ऐसा अज़ाब दिया जा रहा था कि औरत अपना ही जिस्म खा रही थी, और उसके नीचे आँख का धुआं दिया जा रहा था। ये किस वजह से? ये गैर मर्दों के लिए वो ज़ीनत करती थी, बन सवर कर, सज सवर कर क्या करती थी? बाहर निकलती थी कि लोग मुझे देखे, गैर मर्द मुझे देखे, और उसके अंदर गीबत का गुनाह था। इस वजह से उस औरत को सज़ा दी जा रही थी। और अब हाल हमारा देखें तो औरतों का हाल ये होता है कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि अपने शोहर के लिए तुम सजो संवरो। अगर मेकअप भी करती हो तो अपने शोहर के लिए, और वो भी घर में, घर से बाहर नहीं। लेकिन औरतों का हाल क्या होता है? घर में वो जब रहती है एकदम गंदा, क्योंकि काम वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, काम करने के बाद तो फुर्सत मिलती है, बन सवर कर वो अपने शोहर के लिए तो रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं मामला, घर में रहेंगे तो गंदे रहेंगे, नॉर्मल हालत में रहेंगे, और जब घर से बाहर निकलेंगे तो बन सवर कर, सज सवर कर, मेकअप वगैरह ये सब कर कर निकलेंगे। किसके लिए कर रहे हैं? तुम अपने शोहर के लिए कर रही हो। शोहर के लिए अगर तुम्हें करना है तो वो घर में करना है, घर के बाहर नहीं। और तुम बन सज सवर कर अगर निकलती हो तो तुम्हें बुरके में निकलना है, और वो बुरका निकालना है तो गैर मर्दों के सामने नहीं, जहाँ पर सिर्फ औरतें होंगी वहाँ पर तुम्हें वो बुरका निकालना है। लेकिन हमारे औरतों का मामला ऐसा नहीं है, घर में गंदे रहेंगे, बाहर बन सवर कर निकलेंगे। जो बन सवरने का हुक्म अपने शोहर के लिए है, लेकिन औरतें दूसरे के लिए सज रही है, सवर रही हैं। ये गुनाह याद रखें, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सज़ा तैयार करके रखी है। एक आखिरी वाक़या मैं आपके सामने बयान करके अपनी तकरीर को मुकम्मल करूँगा कि देखें कि हम कभी अकेले हैं और हमारे साथ कोई एक औरत है और वो नामहरम है, गैर औरत है, तो वहाँ से निकल जाने की, दूर जाने की कोशिश करें, जैसा कि दाऊद अलैहिस्सलाम का कौल मैंने आपके सामने बयान किया। अगर कोई मर्द है और अकेली वहाँ पर औरत है तो अकेले औरत को वहाँ से दूर जाने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह देख रहा है, हमारे हर हाल को देख रहा है। आपके दिल की नीयतें क्या कह रही हैं, दिल में इरादा क्या बन रहा है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का इसको इल्म है, इसका इल्म है। एक आदमी था, एक मर्द था, वो एक औरत पर आशिक था, और वो हमेशा उस औरत को देखता रहता और मौके की तलाश में रहता। और उसको एक बार मौका मिल गया तो वो औरत के पास गया और अपना दिल का इजहार उसने किया। वो औरत थी, नेक थी, पारसा थी। मर्द गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा मैं तुमसे ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूँ। तो औरत ने उसको वहाँ से भगाया नहीं, बल्कि उस औरत ने कहा कि ठीक है, अच्छा तो ज़रा आजू बाजू देख कर आओ कि कोई लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो मर्द खुश हुआ और बाहर जाकर देखता है कि कोई भी इंसान नहीं है, देखने वाला नहीं है। औरत वो घर में है, और औरत कहती है कि अच्छा ठीक है, दरवाज़ा वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह लगा दो। तो वह मर्द खुश होकर दरवाज़े और खिड़कियाँ वगैरह लगाता है, और वो औरत कहती है कि अभी कोई हमें देखने वाला है? तो वो मर्द कहता है कि हम तो बंद कमरे में हैं, हमें यहाँ पर कौन देखेगा? तो औरत कहती है, नेक थी, पारसा थी, वो कहती है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं देख रहा? क्या अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं देख रहा? इतना सुनना था, उस मर्द के दिल की दुनिया बदल गई, उसका दिल जाग उठा
اور اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کی اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بے شک آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو ہدایت کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس واقعے میں اس عورت کا وہ کلمہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا، اس مرد کی زندگی کو بدل دیا۔ ایک ہوتا ہے انسان سونے والا انسان ہے، اگر اس کو اٹھائیں گے تو وہ جاگ جائے گا، اگر وہ صحیح میں سویا ہے تو وہ جاگ جائے گا۔ لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، آپ اس کو 1000 مرتبہ جگاؤ وہ جاگے گا نہیں۔ یہاں پر ویسا ہی معاملہ ہے کہ قرآن کی کچھ ایسی باتیں، حدیث کی کوئی ایسی باتیں، بزرگان دین کا کچھ ایسا قول جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل پر وہ اثر کرتا ہے تو اس کو فوراً قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ وہ انسان جو سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اس کو کتنا جگانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں جاگتا۔ بتانے کا یہاں پر میرا مقصد اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ زنا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بدکار عورت اور بدکار مرد، زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے ماریں اگر وہ بغیر شادی شدہ ہیں، اگر ان کا زنا کا گناہ ثابت ہو، پروف کے ساتھ ثابت ہو، گواہوں کے ساتھ ثابت ہو، تو ان کو سزا دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سورہ نور میں پورا کے پورا ایک صفحہ زانیوں کے متعلق، زنا کرنے والوں کے متعلق، اور ان کو جو سزائیں دی جاتی ہے اس سزا میں تخفیف، کمی بھی نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن کی وہ آیتیں آنے والے ہفتے میں 1-2 جمعہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہے میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، بولنا یہ میں سوچ رہا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جمعہ کا دن ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں وہ بات اگر نہ بولیں، جمعہ کے دن میں اگر وہ بات نہ بولیں، تو پھر ابھی ایسا دوسرا موقع نہیں مل سکتا۔ حضور حضرت سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف چل رہی ہے، جا بجا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، لوگوں کو کھلانا بھی یہ ایک نیک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے والوں کو، کھلانے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تعریفیں کی ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن لوگوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، 15ویں پاری کی آیت ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ خواجہ صاحب کا عرس کا موقع چل رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ پٹاخے وغیرہ اڑائے جا رہے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پٹاخے اڑائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں اس مسجد میں کھڑے ہو کر میں یہ بول رہا ہوں، کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ عمل کرو۔ اس کے علاوہ، کھانا کھلانے کے علاوہ جو بڑے بڑے ڈی جے لگا کر جو قوالیاں لگاتے ہیں، قوالی بھی ایسی کہ گانا بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے، قوالیاں ایسی، میوزک ایسی کہ دوسرے گانے کی میوزک ہی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ پٹاخے اڑانا، زور زور آواز میں ڈی جے لگانا، ایسی ایسی قوالیاں لگانا جس کا سننا بھی گناہ ہے، یاد رکھے۔ اس میں بزرگان دین کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ہماری عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اصل میں وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ گناہ کا کام ہے لیکن اصل میں وہ اچھا کام ہوتا ہے۔ یہ برا کام ہے لوگوں کو لگتا ہے لیکن اصل میں وہ اچھا کام ہوتا ہے۔ لوگوں کو جو اچھا کام لگتا ہے اصل میں وہ برا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھنا ہے تو علماء کرام سے رابطہ کرے، تعلق قائم کرے اور ان سے پوچھے جو یہ ہم یہ جو عمل کر رہی ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف جو منائی جاتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کھانا کھلائیں، یہ ثواب کا کام ہے۔
اس کو دین بول سکتے ہیں، اس کو ایک اچھا کام بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کام کر رہی ہیں نہ وہ دین ہے، نہ وہ اسلام ہے، نہ وہ شریعت ہے، بس انسان اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے دلی خوشی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا غلیف نکلتا ہے تو ڈھول تاشے میوزک وغیرہ بجاتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، اسٹیشن وغیرہ میں بھی وہ چیز دیکھی گئی تو یہ کیا ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہے، یاد رکھیں۔ آپ چادر پیش کر رہے ہیں، چادر پیش کرنے کا بھی ایک طور طریقہ ہوتا ہے، آپ اس کو ایک دوسرا تماشا نہ بنائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ناراض نہ کرے، ان کا یہ طور طریقہ نہیں تھا، بزرگان دین کا یہ طور طریقہ نہیں تھا۔ ہم یہ تمام چیزیں اپنے موج مستی کے لیے یہ کر کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج جو دوسری جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت، اہل حدیث جماعت، آج ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنی لوگ خود کام کر رہے ہیں وہ چیز کا۔ یہ جو گناہ والے جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ صرف لے جا کر دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، یہ ناچ رہے ہیں، یہ بجا رہے ہیں، یہ ڈی جے وغیرہ لگا رہے ہیں، کیا یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ سنی ہے، یہ سنیت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن اور حدیث تو اس کی تعلیم نہیں دیتا، تو وہ خود بخود وہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ انسان اپنا خود کا سب سے بڑا نقصان کر رہا ہے، یاد رکھے۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کرنا۔ اگر آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیں کہ دوسری جو جماعتیں ہیں، تبلیغی، اہل حدیث وغیرہ جماعتیں، دن بدن یہ بڑھ رہی ہیں، ان کی تعداد آپ دیکھو، دن بدن لوگ ان کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا راستہ بتا کر لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہر انسان، ہر امت، یہ جو بیان کی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو، ہم تمام لوگ خیر امت ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم گناہ سے تو رکو، برائیوں سے تو رکو۔ آج پوری دنیا میں، میں کسی ایک وجہ سے نہیں کہہ رہا، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی سنی اگر جماعتیں کام کر رہی ہیں تو وہ سنی دعوت اسلامی ہیں اور دعوت اسلامی ہیں۔ اگر سنی کے حساب سے اگر دیکھیں، یہ دو جماعتیں ہیں، یہ کام کر رہی ہیں لوگوں کو سدھارنے کا وغیرہ کا۔ اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کی مخالفت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ہر انسان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، قرآن اور حدیث کے مطابق میرے نبی کے طریقے پر تم نے گزاری کہ اپنے من مستی کے لیے، موج مستی کے لیے تم نے اس کو اسلام کا نام دے کر گناہ کے کام کیے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ یاد رکھیں، لوگوں کو بولا جاتا ہے، میں بہت مرتبہ بولا ہوں، جب فاتحہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت مرتبہ بولا ہوں، یہ پٹاخے وغیرہ نہ اڑاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بچے ہیں، سنتے نہیں۔ وہ بچے نہیں ہیں، یاد رکھیں، اڑانے والے بچے نہیں ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن نے جو فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، چاہے وہ 1 روپے ہو یا پھر 1000 روپے ہو۔ فضول خرچی ہے۔ آپ وہ پیسے کھانے میں لگاؤ، لوگوں کی مدد میں لگاؤ، اس کو فضول خرچ نہ کرو، پیسوں کو تباہ و برباد نہ کرو۔ پیسہ بھی ایک نعمت ہے، یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عرس کے نام پر جو غلط چیزیں کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے عرس کرنے کا بھی حکم دیا، میلاد کرنے کا بھی حکم دیا، جلوس نکالنے کا بھی حکم دیا، لیکن ایک کنڈیشن لگائی ہے شریعت نے کہ تم اس کنڈیشن میں رہ کر یہ تمام چیزیں کرو۔ اس حد سے اگر باہر جاؤ گے، اس کنڈیشن سے اگر باہر جاؤ گے تو وہ دین کا کام نہیں، گناہ کا کام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ بزرگان دین کے صحیح راستے پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین نے پوری دنیا میں جو چل پھر کر جو دین کی جو تبلیغ کی ہے، اسلام کو جو پھیلایا ہے، ہر خواجہ نے ان کے اس زندگی کے کردار کو سمجھنے کی، ان کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔